اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ العظیم۔ وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، وإیای فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر اپنی نازل کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس چیز پہ جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات یہ سابقہ آسمانی کتب کی تعلیمات کے منافی اور متضاد نہیں ہیں، بلکہ یہ سابقہ کتب اور سابقہ تمام انبیاء علیہم والسلام کی ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ولا تکونوا اول کافرین بھی، اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے، یعنی تم انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کر بعد میں جو بھی انکار کرے گا تو سب کا گناہ، سب کا وبال تمہارے کھاتے میں پڑے گا۔ ولا تکونوا اول کافر بھی سے یہ معلوم ہوا جو شخص کسی کے کفر کا سبب بنے، کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنے، تو جو بندہ بھی اس کے سبب سے کفر میں مبتلا ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا، تو جس طرح اس بعد میں کافر ہونے والے کو وبال اور گناہ اور عذاب ملے گا، تو اس کا سارا وبال اس پہلے شخص کو بھی پڑے گا۔ اسی طرح جو شخص گناہ میں مبتلا ہوگا کسی کے سبب سے، تو گناہ کرنے والے کو جس طرح گناہ کا وبال عذاب ہوگا، تو اسی طرح اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا جو بندہ سبب بنا ہے وہ بھی برابر کا اس کے گناہ میں، عذاب میں، وبال میں شریک کار ہوگا۔ جیسا کہ اگر کوئی نیکی کا آغاز کرے، نیکی کا سبب بنے، تو اسے دیکھ کر جو بعد میں جتنے افراد بھی نیکی کریں گے تو نیکی کرنے والوں کو بھی نیکی کا ثواب ملے گا، جو ان کی نیکی کرنے کا سبب بنا ہے شخص، اسے بھی ان کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ اور احادیث مبارکہ اس بارے میں صریح طور پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دینا، لوگوں کی اغراض کو مد نظر رکھ کے توڑ مروڑ کر بات بیان کرنا اور پھیر کر بات کو بیان کرنا، حق بات بیان نہ کرنا، سیدھا مسئلہ نہ بتلانا، اس سے اجتناب کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ دنیا کے بدلے میں آیات کو بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا و ما فیہا کی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ ہوتا۔ یعنی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باقی یہاں پر یہ مسئلہ کہ قرآن پاک کی تعلیم کے بدلے اجرت لینا، تنخواہ لینا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔
تو امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ امام اعظم منیفہ رحمہ اللہ اور دیگر بعض ائمہ تعلیم قرآن پر اجرت کو ناجائز ٹھہراتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن پڑھو، قرآن کو ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ لیکن متاخرین حنفیہ نے جب مشاہدہ کیا کہ معلمین کی، قرآن پاک کی تعلیم دینے والوں کی پہلے اسلامی بیت المال سے خدمت کی جاتی تھی، وظیفہ دیا جاتا تھا، اب اسلامی نظام میں فطور آ جانے کی وجہ سے معلمین کی، قرآن پاک کی، دین کی تعلیم دینے والوں کی سرپرستی، انہیں وظیفہ دینا بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ تو متاخرین حنفیہ نے تعلیم قرآن کی اجرت کو جائز قرار دیا کہ اسی پر دین کی بقا موقوف ہے۔ بچوں کی تعلیم یہ بالکل بند ہو جائے اس بنا پہ کہ وہ پڑھانے والا محنت مزدوری میں مشغول ہو جائے، تجارت کے اندر مشغول ہو جائے، تو اس سے دین کی بقا نہ رہے گی، اور اسی ضرورت کی بنا پہ پھر متاخرین حنفیہ نے تعلیم قرآن کی اجرت کو جائز قرار دیا۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے اور دیگر فقہائے کرام رحمہ اللہ نے بعض دوسری چیزوں کو بھی تعلیم قرآن کے ساتھ ملایا ہے، مثلا امامت کی اجرت ہے، اذان کی اجرت ہے، حدیث اور فقہ کی تعلیم دینے کی اجرت ہے، اسے بھی تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کیا گیا کہ انہی پر دین کی بقا موقوف ہے۔ اگر یہ معلمین محنت مزدوری اور تجارت وغیرہ کے اندر مشغول ہو جائیں تو دین کی بقا ختم ہو جائے گی، کیونکہ تعلیم قرآن کے لیے دن بھر کا مشغلہ یہ ضروری ہے۔ اگر تسلسل نہ ہو، دن بھر کا مشغلہ نہ ہو، تو پھر تعلیم قرآن نہ رہے گی۔ باقی یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جو قرآن پاک پڑھوایا جاتا ہے اور اس پر اجرت دی جاتی ہے، قبر پر لے جا کر پڑھوانا یا گھر لے جا کر پڑھوانا اور اس پہ اجرت لینا دینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ جب پڑھنے والے کو اس پہ ثواب نہیں ملے گا تو مردے کو ایصال ثواب کہاں پہنچے گا، کیونکہ اس پہ دین کی بقا موقوف نہیں ہے، اس لیے اس پہ اجرت لینا دینا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔